بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو بجائے مان لینے کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیا یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ ایک دوسرا الزام جو رسول اللہ پہ لگاتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج بھی بہت سارے لوگ جب حقیقت بات بتائی جائے تو کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ لیا۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنی یہ بات، کسی کی بات نہ مانے کوئی، اللہ کی کتاب کو تو جا کے دیکھیں۔ تو یہ کفار رسول اللہ سے کہتے تھے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ اب دیکھیے رسول اللہ کا جواب جو قرآن گویا بتا رہا ہے کہ ان سے اے رسول آپ یہ جواب دیجئے کہ اگر میں گھڑوں تو مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے سورہ حاقہ میں ہے کہ اگر یہ رسول ہمارے بارے میں کچھ باتیں اپنے پاس سے جھوٹ بولتا تو ہم اس کی گردن کاٹ دیتے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ نے ایسا نہیں کرنا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دین کے بارے میں صرف وہی بات کرو جو اللہ نے کی ہے، اپنے پاس سے نہ نمک مرچیں لگاؤ اور گھڑو باتیں۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی وہ بھی اس قانون سے استثناء نہیں ہے، اللہ نے اتنا بڑا اس نے زبردست انداز میں خبردار کیا، اور جس کا جو دل میں آئے وہ بول دے، وہ لکھ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن، یعنی یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ افترا کا لفظ ہے عربی میں، اپنے پاس سے گھڑ لینا۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود سے گھڑا ہے تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے بچاؤ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، خدا مجھے پکڑ لے گا، تم مجھے بچا بھی نہیں سکو گے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو باتیں کرتے ہو اس سے اللہ بڑی اچھی طرح باخبر ہے۔ اس قرآن کے بارے میں جو تم باتیں کر رہے ہو، کبھی کہہ رہے ہو یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہہ رہے ہو یہ جادو ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں نے گھڑا ہوا تو پھر وہ مجھے خود حساب میرا کر لے گا اور تم مجھے اس سے بچا نہیں سکو گے۔ میرے اور تمہارے درمیان اس پر گواہی کے لیے وہی کافی ہے، یعنی اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی پہلا نہیں ہوں، بدعن جس سے لفظ بدعت بھی ہے، نئی بات ہو جانا، نیا بات۔ ما کنت بدعا من الرسل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی یہ رسول آ جانا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پہلے نہیں ہوا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی پہلا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں۔ علم غیب کی بات ہے۔ علم غیب کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اللہ دیتا ہے وہی ہے۔ اللہ کی طرح اللہ کے سارے علم پر کوئی احاطہ کرے ایسا کوئی نہیں۔ لہذا یہ بالکل واضح آیت آپ دیکھیے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی میں بذات خود کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ جو مجھے دیتا ہے وہ مجھے پتہ، اور اللہ کے رسول نے غیب کی خبریں دی ہیں۔
آئندہ کی خبریں، قیامت کی نشانیاں فلان اپنے زمانے میں یہ کیا ہے اللہ کے نبی نے. تو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اپنے غیب میں سے دیتا ہے. لیکن وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علم پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو اللہ خود چاہے، یعنی خود عطا کر دے. اور یہ بھی آیت بالکل وہی بات کر رہی ہے. میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. اے رسول کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو. اب ایک صحیح بات کو ذرا اگر کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ آپ اتنی سخت زندگی گزارتے ہو، اتنا تھوڑا کھاتے ہو، میں اپنے جو میرا دل میں آتا ہے کرتا ہوں، مرنے کے بعد آپ نے بھی مٹی ہو جانا ہے، میں نے بھی مٹی ہو جانا ہے. تو مولا نے اگر کے ساتھ جواب دیا، فرمایا کہ اگر جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہوا تو پھر یہ اگر ہوتا ہے اس لیے تاکہ دوسری بات کی طرف بھی انسان کی توجہ کروائی جائے. اگر جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہوا تو ہم دونوں ختم ہو جائیں گے. میں نے کچھ عرصہ ذرا سختی برداشت کی، تو نے اپنا، لیکن دونوں ختم، اینڈ ہو گیا. لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو دائمی ہے. جو تو کہہ رہا ہے وہ سختی عارضی ہے، دونوں نے مٹی ہو جانا ہے. لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوا، جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو قرآن کہتا ہے وہ ہوا، تو وہ تو دائمی ہے، اس کے بعد تو مرنا ہی نہیں ہے. تو بتا بڑا نقصان سمجھدار کون ہے اور کم سمجھ والا کون ہے؟ تو یہ اگر یہ والا سسٹم ہے. اے رسول کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو، یعنی حقیقت یہ ہو، ایکچوئل سچویشن یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو نہیں مان رہے، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم تکبر کرو، تو پھر تمہارا کیا انجام ہو؟ یعنی تمہیں میں سے، اہل کتاب میں سے ایک نے اس پر گواہی دے دی ہے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. یہاں ظالموں سے کیا مراد ہے؟ جان بوجھ کے ہٹ درمی کرنے والے. اس کے ذیل میں جو روایات ہیں، عبداللہ ابن سلام یہ یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے. اگر انہوں نے رسول پاک سے آگے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ، اگر آپ جب قرآن سنا فوراً، چونکہ پاک تھے، کرپٹ مطلب وہی برائی نفس پرست نہیں تھے، تو فوراً اس کو تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے. اور پھر یہ جو گواہی قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا میری قوم سے کہ تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے، تو یہ میرا نام لیں گے. سب سے زیادہ تم میں سے تورات جاننے والا کون ہے، تو یہ آپ سے کہیں گے عبداللہ بن سلام. تو یہ قرآن وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک شخص گواہی دے چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے اور تم پھر انکار کر رہے ہو جس کو تم اپنا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہو. تو پھر ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگوں کی پھر اللہ ہدایت نہیں کرتا. تو دلائل ہے، دلائل تم نہیں مانتے تو پھر خدا بند عالم یہ تم ظلم جو کر رہے ہو، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. صدق اللہ العلی العظیم.